أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوشامدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں خوابوں کی سچی اسلامی تعبیر۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے خواب میں گھر دیکھنے کے بارے میں تمام ممکنہ تعبیریں۔ خواب میں گھر دیکھنے کی تعبیر دنیا سے کی جاتی ہے۔ کسی نے خواب میں ایک نیا گھر دیکھا جس میں اس کی تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہوں تو صاحب خواب کی حالت کے اعتبار سے اس کی تعبیر ہوگی۔ چنانچہ اگر صاحب خواب فقیر ہو تو اس کے غنی ہونے پر دلیل ہے، اگر غم زدہ ہو تو غم سے نجات ملنے کی علامت ہے، اگر کاریگر ہے تو گھر کی خوبصورتی کے مطابق مال حاصل کرے گا، اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس سے تائب ہوگا۔ اس لیے گھر کی وسعت کی تعبیر دنیا و علم، سخاوت اور مالی وسعت سے کی جاتی ہے۔ گھر کا تنگ ہونا صاحب خواب کے بخل کی طرف اشارہ ہے۔ گھر کی جدت صاحب خواب کے عمل کی جدت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی لیپائی اس کے دین کی دلالت کرتا ہے۔ مکان کی مضبوطی اس کی تدبیر کی علامت ہے۔ مکان کی دلالت خوشی پر اور اس کے کمرے عورتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ لوہے کا گھر دیکھنا طویل عمر اور طویل حکومت سے معبر ہے۔ خواب میں کسی مجہول گھر میں داخل ہو کر اموات دیکھنا اور آخرت کی علامت ہے۔ گھر میں داخل ہو کر باہر نکلنے کی قدرت نہ رکھنا مرنے کی دلیل ہے۔ گھر کا مٹی سے لیپا ہوا ہونا اس کے احسن انجام اور چونے اور سیمنٹ کا ہونا سو انجام کی طرف مشیر ہے۔ گھر میں داخل ہو کر باہر نکلنا بیماری کی وجہ سے قریب الموت ہو کر صحت یاب ہونا اور اس سے نجات پانے کی خبر دیتا ہے۔ کسی گھر کو دوسرے گھروں سے جدا دیکھنا، اس میں مردے دیکھنا اس گھر کے تمام افراد کے مرنے پر دلالت کرتا ہے۔ کسی گھر سے غصے کی حالت میں باہر نکلنا مقاعد ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں کسی شخص کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا دلیل ہے کہ داخل ہونے والا اس کے راز سے باخبر ہوگا، اور اگر داخل ہونے والا فاسق قسم کا آدمی ہے تو وہ صاحب خواب کی بیوی یا اس کی معیشت کے سلسلے میں اس سے خیانت کرے گا۔ غیر شادی شدہ کے لیے گھر بنانا بلند مرتبہ والی عورت سے نکاح کرنے کی علامت ہے۔ دور سے کسی کے گھر کا نظارہ کرنا اس کی دنیا کی طرف اشارہ ہے جو اس کی تاخیر سے حاصل ہوگی۔ خواب میں دوسرے گھروں کے ساتھ متصل مٹی سے بنے ہوئے گھر میں داخل ہونا حلال طریقے سے دنیا ملنے کی علامت ہے۔ چونا سیمنٹ سے بنے ہوئے گھر میں داخل ہونا حرام طریقے سے ملنے والی دنیا پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں گھر سے مقہور ہو کر یا سفر کے ارادے سے یا واپس نہ آنے کے ارادے سے نکلنا اپنے مملوک یا اپنے ہاتھ کی دنیا سے نکلنے کی دلیل ہے۔ کسی نئے آباد گھر میں کسی غنی کا داخل ہونا مال کی زیادتی کی دلیل ہے۔ فقیر کا نئے گھر میں داخل ہونا غنی ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے کسی پرانے گھر میں داخل ہونا اور اس کا گر جانا کسی رشتہ دار کی میراث ملنے کی دلیل ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی گھر کی شیشے کی چھت کے اوپر ہے اور ننگا ہونے کی حالت میں اس سے گر گیا ہے تو وہ شاہی خاندان کی ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت سے نکاح کرے گا، مگر وہ جلد ہی مر جائے گی۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ بعض دفعہ گھر بنانا اولاد یا کسی رشتہ دار کے مرنے کی علامت ہے۔ خواب میں گھر کا مالک ہونا صاحب خواب کے نیک عمل کی دلیل ہے۔ گھر کا بدنما اور تنگ ہونا صاحب خواب کی بدعمالی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر صاحب خواب کسی عہدے سے موصول ہو تو اس کی عزت رفتہ لوٹ آئے گی، یا گم کردہ شے دوبارہ حاصل ہو جائے گی، یا جس نے اس سے قطع تعلق کیا ہے اس سے تعلق استوار ہو جائے گا۔ گھر کی دلالت آپس میں خاطر مدارت کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ غیر مناسب مقام پر یا غیر مناسب طریقے سے گھر بنانا حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں اقامت اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور گھر کی دلالت انسان کے جسم میں اس کی نفس اور اس کی ذات پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان گھر کی پہچان اور گھر انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ کبھی گھر کی دلالت انسان کے اس مال پر ہوتی ہے جس پر انسان کی زندگی گزارنے کا دار و مدار ہے، کبھی اس کی تعبیر لباس سے بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر گھر بھی انسان کا لباس ہے، چنانچہ گھر کی تعبیر انسان کا جسم ہو تو اس کے دروازے کی دلالت چہرہ ہوگا، اور اس کی دلالت زوجہ ہو تو اس کے دروازے کی دلالت اس کی شرمگاہ ہوگی۔ اگر گھر کی تعبیر کپڑا ہو تو دروازے کی تعبیر اس کا طوق ہوگا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے تو اس کو صدمہ پہنچے گا یا اچانک مال ملے گا، اور بعض علماء کی رائے ہے کہ گھر کا جھاڑو دینا غم ختم ہونے کی علامت ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ گھر کا گر جانا صاحب خواب کے مرنے کی دلالت ہے۔ خواب میں نئے گھر کو گرانا
सदमा और शर में मुब्तला होने की तरफ मशीर है। किसी के घर या घर के कमरों का या उसके सहन और छत का आम हालत से वसी होना उसकी दुनिया की वसअत और वसी जिंदगी की दलालत करता है। घर के अंदर या उसके दरवाजे में कोई हादसा पेश आना उसकी औरतों में से कोई नई चीज पैदा होने की अलामत है। घर का आम घरों से मुख्तलिफ होना उसमें जिद्दत जाहिर होने की दलालत उसके ममलू के माल पर होती है। किसी मरीज का अपने घर से किसी से बात किए बगैर खामोशी से निकल जाना उसकी मौत की अलामत है। हजरत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ख्वाब में घर मर्द के लिए औरत है। अगर ख्वाब में देखे कि घर को सतूनों समेत जगह से उठा लिया है तो दलील है कि बामुरव्वत और मेहरबान औरत से शादी करेगा। और अगर देखे कि घर का दरवाजा नया बनाया है तो दलील है कि मालदार औरत करेगा और मालदार हो जाएगा। और अगर देखे कि तन्हा घर का चूना लगा हुआ है और ये मालूम नहीं है कि घर किसकी मुल्क है तो दलील है कि घर वाला दुनिया से जाएगा। अगर देखे कि घर का दरवाजा बोसीदा है और वो घर भी बंद है और वो घर दूसरे घरों से मिला हुआ है तो दलील है कि रंज और सख्ती से नजात पाएगा और बीमार है तो शफा पाएगा। और अगर देखे कि अपने घर का दरवाजा खुद तोड़ा है तो दलील है कि माल जमा करेगा। और अगर देखे कि उसका घर बहुत बड़ा हो गया है तो दलील है कि उस पर माल और नेमत फराख होगी। और अगर उसके खिलाफ देखे तो दलील है कि माल और नेमत की तंगी होगी। हजरत इब्राहिम करमानी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखिए कि उसके घर की दीवार या घर गिर गया है तो दलील है कि उसको बहुत सारा माल पहुंचेगा। और अगर देखिए कि उसका घर बेदर्जा खराब हो गया है दलील है कि उसका माल और दिरहम मिलेंगे। और अगर देखिए कि लोहे का घर है तो दलील है कि तोंगर होगा। और अगर देखिए कि उसके घर का दरवाजा चांदी का है तो दलील है कि उसको तौबा करनी चाहिए। और अगर मालदार है तो नेमत और ज्यादा होगी। और अगर देखिए कि उसके घर के आसपास कोई घर नहीं है तो दलील है कि उसका हाल तबाह हो जाएगा। उम्मीद है कि घर से मुतालिक आपको तमाम मुमकिन ताबीरें बता दी गई हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।